میری ایک دوست نے مجھے اپنی طلاق کے بارے میں بتایا جو ایک تکلیف دہ علیحدگی تھی۔ اس کے شوہر نے دفتر میں ایک نوجوان خاتون سے محبت کر لی اور اچانک اعلان کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ رہنے جا رہا ہے۔ کئی مہینوں تک گھر، پیسہ اور بچوں کی تحویل پر تلخ بحث و مباحثے جاری رہے۔ اب کچھ مہینے بعد وہ کہہ رہی تھی کہ اسے اپنی آزادی پسند آ رہی ہے اور وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ میں اب اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتی، مجھے واقعی کوئی پرواہ نہیں، اس نے کہا۔ لیکن جب اس نے یہ جملہ ادا کیا تو اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے آنسو آ گئے۔ یہ آنسو نظر انداز بھی کیے جا سکتے تھے، لیکن کسی کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس کے اندرونی غم کو سمجھ لینا بھی اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ چھپی تحریر میں الفاظ سے معنی اخذ کرنا۔ ایک رد عمل جذباتی ذہن کا رد عمل ہے، جبکہ دوسرا منطقی ذہن کا۔ حقیقت میں ہمارے دو ذہن ہیں، ایک جو سوچتا ہے اور دوسرا جو محسوس کرتا ہے۔ یہ دو بالکل مختلف طرز فہم ایک ساتھ مل کر ہمارے ذہنی وجود کی تشکیل کرتے ہیں۔ منطقی ذہن وہ ہے جس کا شعور ہمیں عام طور پر ہوتا ہے، زیادہ نمایاں، باشعور، غور و فکر کرنے والا اور عکاسی کرنے والا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور نظام بھی موجود ہے جو جاننے کا کام کرتا ہے۔ یہ فوری، طاقتور اور بعض اوقات غیر منطقی ہوتا ہے، جسے ہم جذباتی ذہن کہتے ہیں۔ جذباتی یا منطقی تقسیم دیہی زبان میں دل اور دماغ کے درمیان فرق کے مترادف ہے۔ کسی چیز کو دل کی گہرائی سے صحیح جاننا ایک مختلف قسم کی یقین دہانی فراہم کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اسے منطقی ذہن سے سوچ کر صحیح سمجھیں۔ جذباتی اور منطقی ذہن کے درمیان ایک مسلسل تناسب پایا جاتا ہے۔ جتنا شدید جذبہ ہوگا اتنا ہی زیادہ جذباتی ذہن غالب آ جائے گا اور منطقی ذہن اتنا ہی غیر مؤثر ہو جائے گا۔ یہ ایسا نظام معلوم ہوتا ہے جو بقا کے ارتقائی فوائد سے جڑا ہوا ہے، جہاں جذبات اور وجدان ہماری فوری رد عمل کو راہ دکھاتے ہیں، اور خاص طور پر ان لمحات میں جب ہماری زندگی خطرے میں ہو اور جہاں زیادہ دیر سوچنے سے زندگی داؤ پر لگ سکتی ہو۔ یہ دونوں ذہن، جذباتی اور منطقی، عموماً ہم آہنگی میں کام کرتے ہیں اور دنیا کو سمجھنے کے دو مختلف طریقے فراہم کرتے ہیں۔ عام طور پر ان میں توازن پایا جاتا ہے، جہاں جذباتی ذہن منطقی ذہن کے عمل میں شامل ہوتا ہے، جبکہ منطقی ذہن ان جذبات کو نکھارتا ہے اور بعض اوقات ان کی شمولیت کو مسترد کر دیتا ہے۔ تاہم جذباتی اور منطقی ذہن نیم آزادانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں جو الگ لیکن جڑی ہوئی نیورل سرکٹری کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ زیادہ تر لمحات میں یہ ذہن انتہائی مربوط انداز میں کام کرتے ہیں۔ جذبات سوچ کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں اور سوچ جذبات کے لیے، لیکن جب جذبات حد سے بڑھ جاتے ہیں تو توازن بگڑ جاتا ہے۔ ایسے میں جذباتی ذہن حاوی ہو جاتا ہے اور منطقی ذہن پس پردہ چلا جاتا ہے۔ 16ویں صدی کے انسان دوست ایراسمس آف روٹرڈم نے بھی اسی کشمکش کو بیان کیا ہے جو ہمیشہ عقل و جذبات کے درمیان چلتی رہتی ہے۔ اس کا کہنا تھا، جوپیٹر نے انسان کو جذبات کی طاقت زیادہ دی ہے جبکہ عقل کی طاقت کم۔ اگر حساب لگایا جائے تو یہ تناسب 24:1 ہے۔ ایک طرف جذبات کی دو طاقتیں ہیں، غصہ اور ہوس، جو عقل کے تنہا اختیار کے خلاف کھڑی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا عقل ان دونوں قوتوں کو روک سکتی ہے؟ عقل صرف یہ کر سکتی ہے کہ چیخے چلائے اور بار بار نیکی اور فضیلت کی تلقین کرے، جبکہ دوسری طرف جذبات اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور آخرکار حاوی ہو جاتے ہیں۔